شاہ عبد العظیم، بلکہ اس پورے علاقے کا نام ہی شاہ عبد العظیم ہے. جو پہلے کتابوں میں نظر آئے گا کہ تہران جاؤ تو باہر جا کے اس گاؤں کی بھی زیارت کرو. اب یہ تہران کا یہ شاہ عبد العظیم نویں امام کے صحابی ہیں، یعنی نویں امام حسین کی اولاد میں چل رہا ہے سلسلہ امامت، اور شاہ عبد العظیم امام حسن کی اولاد میں، اور صحابی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا نویں امام کو. 3 راوی تھے شیخ صدوق اور شاہ عبد العظیم کے بیچ میں. شاہ عبد العظیم ایک ایسے امام زادے ہیں جن کی خصوصی اہمیت ہے. اس مجمع میں جتنے سادات کرام بیٹھے ہیں یہ سب امام زادے ہیں، مگر بعض امام زادے جناب عباس، جناب زینب، جناب علی اکبر معصوم قوم خصوصی اہمیت ہے. یعنی اس مجمع میں بیٹھا ہوا سید بھی کہے گا کہ مولانا مجھے ان سے نہ ملائیے. تو شاہ عبد العظیم بھی ایسے ہی ہے، یعنی اتنی فضیلت. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نویں امام سے سنا، نویں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے بابا 8ویں سے سنا، اور سلسلہ وہی چلا. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے بابا 7ویں سے سنا، انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا 6 سے سنا، انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا 5ویں سے سنا، انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا 4 سے سنا، انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا، انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا. عموماً جب یہ سلسلہ چلتا ہے نا حسین تک آتا، امام حسین تک، نعوذ باللہ توحید کا انداز نہ ہو، جب امام حسین تک آتا ہے تو پھر سیدھا رسول پہ جاتا کہ امام حسین نے کہا میں نے اپنے جد سے سنا. یہ حدیث میں ایسا نہیں. امام حسین نے کہا میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا. کیوں یہاں مولا کا نام آیا سنیے. اب یہ دیکھیے حدیث کتنی اہم بنی، اور راوی کتنے کم ہیں. ہم تک پہنچانے والا شاہ عبد العظیم، انہوں نے سنا نویں سے. اور پھر سلسلہ کہ مولا کہتے ہیں کہ ایک دن میں فاطمہ کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اب یہاں پر مولا علی فرماتے ہیں کہ میں شہزادی تو مجھے کہنا لازم تھا، میں فاطمہ کے ساتھ رسول کی خدمت میں گیا. کون سا بہت دور کا فاصلہ ہے، دیوار ملا ہوا حجرا ہے. دیکھا اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھے ہوئے زار و قطار رو رہے. میں نے سارے راوی بھی اسی لیے پڑھ دیے، ورنہ عام طور پہ میرا اسٹائل نہیں. رو رہے اور ایسا رو رہے، عام بیٹی اپنے باپ کو روتا دیکھے کہا فاطمہ جیسی بیٹی اپنے باپ کو روتا دیکھے تڑپ کے کہا بابا آپ کیوں رو رہے. واقعہ مدینے کا، کیونکہ علی اور فاطمہ کی شادی مدینے میں ہوئی ہے، مکے میں نہیں. مدینے کا واقعہ، پیغمبر نے معراج کا ذکر کیا جو مکے کا واقعہ. کہا کہ مجھے معراج کا وہ منظر یاد آ رہا. اس طرح پیغمبر یاد کر رہے ہیں کہ رو رہے ہیں گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے. بابا وہ کیا منظر یاد آ رہا ہے؟ کہا میں نے اپنی امت کی 11 عورتوں پر سخت ترین عذاب دیکھا ہے اس لیے رو رہا ہوں. اچھا جب اس قسم کی کوئی حدیث آتی ہے تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کوئی منافق ہوگی عورت. منافق عورت کے عذاب پر اللہ کا رسول یہ کہہ کے نہیں روئے گا کہ میں اپنی امت کی عورتوں پہ رو رہا ہوں. خیر اس میں اور بھی باتیں ہیں لیکن ٹائم بھی نہیں، میں تو حدیث بھی نہیں پڑھ رہا. 11 عورتیں. شہزادی نے طلب کے کہا وہ کون سی 11 عورتیں ہیں؟ تو 1-2 باتیں سن لیجیے جو میرے موضوع سے متعلق ہے، ورنہ میں پوری 11 عورتوں کی تفصیل بتاتا. یہ حدیث بہت پڑھی جاتی ہے، بلکہ اب تو خواتین ذاکرہ بھی یہ حدیث بہت پڑھتی، اس لیے یہ سوال تو کوئی نہیں کرے گا کہ مولانا پوری حدیث پڑھ دیں. بلکہ لوگ دل میں کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے آگے بڑھ جائیے، تو بہت ہمارا سنا ہوا واقعہ ہے. تو پیغمبر نے کہا کہ میں نے دیکھا رأیت امرأة معلقة بلسانها ورأيت امرأة معلقة بشعرها ورأيت امرأة راسها كراس الخنزير وبدنها كالبدن الحمار. کہا میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جسے اس کے بالوں کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا، اور ایک ایسی عورت کو دیکھا جس سے اس کی زبان میں سوراخ کر کے اس زبان کے ذریعے لٹکایا گیا تھا. اور اس میں جملہ تھا وَيُصَبُّ الْحَمِيمُ فِي حَلَقِهَا. اور حمیم، آج بھی سورہ واقعہ آپ نے جو تلاوت کر کے آئے ہوں گے، جہنم کا کھولتا ہوا پانی وہ ان کے حلق میں ڈالا جا رہا تھا، جہنم کا کھولتا ہوا پانی. اور میں نے اس عورت کو دیکھا کہ جس کا سر خنزیر کا تھا اور بدن حمار گدھے کا تھا. تو اب پوری 11 عورتیں ہیں، میں نے تو 3 بھی بہت جلدی پڑھی. گھڑی کی سوئیاں، یہاں کے حالات، شب جمعہ، ماتم کرنے والے زیادہ ماتم کرنا چاہتے ہیں. خلاصہ شہزادی نے گھبرا کے کہا
یا بتا یا حبیبی و قرۃ عینی، شہزادی کے جملے، اے میرے پیارے بابا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آخر ان عورتوں پہ یہ عذاب کیوں آئے؟ اب بغیر حدیث سنے ہوئے پہلی دو چیزیں تو آپ سمجھ گئے. کہا کہ پہلی عورت جس کو اس کے بالوں سے لٹکایا گیا، یہ اپنے بال نامحرم سے نہیں چھپاتی، چاہے وہ نامحرم اس کو شاپنگ مال میں ملے، اور چاہے وہ نامحرم اس کے گھر میں دیور کی شکل میں ہو. بہرحال نامحرم. تو جو اپنے بال نہیں چھپاتی ہے، جو بے حجاب عورت ہے. اور دوسری عورت جسے اس کی زبان میں سوراخ کر کے لٹکایا گیا ہے اور حلق میں حمیم، جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا، سبا یسبو ٹپکایا جا رہا، یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں بعض امتحان امامت اور رسالت کے بھی اللہ نے لیے. اور تیسری عورت جس کا سر خنزیر جیسا ہے، کل مرغی خنزیر بنی تھی، آج عورت. نہ کل میں نے کسی کو خنزیر بنایا، نہ آج. وہ بھی رسول اللہ کی حدیث، یہ بھی رسول اللہ کی حدیث. کہ یہ وہ عورت ہے جو گانے بجانے کی شوقین ہے اور حسد کرنے والی ہے. عورتوں میں یہ جذبہ زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں بھی کم نہیں ہوتا ہے. آفیسز میں کام کرنے والوں کو پتا ہے کہ حسد کی وجہ سے کیسے کیسے ایک دوسرے کے راستے کو کاٹا جاتا ہے. تفصیل میں نہیں جا رہا. اور وہ عورت ہے یہ جو جھوٹ بہت بولتی ہے. اچھا 4 لفظ ہیں. اچھا یہ 2 الگ عذاب میں نے ملا دیے. کہیے. اور اس کے بعد امراتن صورتہا کا صورت الکلب، اسے کتے کی شکل میں بھیجا گیا ہے میدان قیامت میں. یہ ابھی تو قیامت بھی نہیں ہے، شب معراج. خنزیر میں تو خالی سر خنزیر کا ہے، جسم گدھے کا. اور یہاں تو پوری عورت کو کتے کی شکل میں. کبھی کبھار، یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی صاحب ٹویٹر پر ایسی تصویریں بھیج دیتے ہیں کہ کسی بہت ہی مشہور شخصیت کی کتے کی شکل بنا کے. کوئی فوٹو شاپ ہوتی ہے، کوئی بچے بتائیں گے. خیر، تو خلاصہ یہ کہ پیغمبر اپنی آنکھ سے دیکھ کے آ رہے ہوں، کوئی فوٹو شاپ نہیں ہے. اور کہا کہ یہ 4 خاصیتیں: گانے بجانے کی شوقین، حسد کرنے والیاں، چغلی کھانے والیاں اور جھوٹ بولنے والیاں. کیونکہ جب آدمی کسی کی غیبت شروع کرتا اور دیکھتا ہے کہ سننے والوں کو اتنا مزہ نہیں آ رہا، تو پھر اس کے اندر وہ جھوٹی باتیں بھی ملاتا. جب تک کہ نمک مرچ نہ ڈالا جائے، ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگوں کو کسی چیز کا ذائقہ نہیں آتا. غیبت ہوتی ہے آپ نے سچا عیب کسی کا بتایا، اور پھر جب دیکھا کہ اس کے بعد بھی لوگوں نے اتنی توجہ سے نہیں سنا، تو پھر جھوٹ. اسی لیے غیبت کی جو گناہ ہے، امام نے تفصیل بتائی کہ یہ ماں ہے بہت سارے گناہوں کی، جن میں سے ایک گناہ جھوٹ بھی ہوتا، کچھ نہ کچھ بڑھا دینا. وہ صرف نامحرم کے سامنے بے حجاب جاتی ہے، انہوں نے بڑھا دیا، وہ نامحرم سے ہاتھ بھی ملاتی ہے، بس الگ. تو خلاصہ یہ پیغمبر نے دیکھا، روئے، اور اس طرح روئے کہ جب یہ روایت ختم ہو تو شہزادی بھی رونے لگی. تو اب مجھے اس میں باقی باتوں کو تو موضوع نہیں بنانا تھا، وہ تو آ گئی ضمناً، تو آ گئی. بد اخلاقی اپنی زبان سے، اچھا بد اخلاقی بھی نہیں کہا، یہاں سے زبان سے اذیت پہنچانا.